جنگل میں سبھی جانور اپنی زندگی بڑے سکون سے گزار رہے تھے۔ سبھی جانور میں منچو نام کا ایک ہرن بھی رہتا تھا۔ منچو عادت سے بہت ہی پیار کرنے والا اور سب کی مدد کرنے والا ہرن تھا۔ اس جنگل میں منچو ہی صرف ایک مدد کرنے والا ہرن تھا۔ ایک دن دوسرے جانوروں سے اس کے خاندان کے بارے میں پوچھا۔ منچو بھیا، جنگل میں سبھی جانور اپنے خاندان کے ساتھ سکون سے رہتے ہیں۔ آپ کا خاندان کہاں ہے؟ کیا آپ کو اپنے گھر والوں کی کمی محسوس نہیں ہوتی؟ بندر بھائی، میرا خاندان یہاں سے تھوڑی دور جنگل میں رہتا ہے اور میں یہاں آپ لوگوں کے بیچ سکون محسوس کرتا ہوں۔ آخر آپ سبھی بھی تو میرا خاندان ہی ہیں۔ تبھی ان کے بیچ ایک دوسرا ہرن دوڑتے ہوئے آیا۔ اس کا پورا جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے زخموں سے خون رس رہا تھا اور وہ کافی گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ بھیا، آپ یہاں کیسے؟ اور آپ کی یہ حالت کس نے کی؟ اور ہماری ماں اور ابا جی کہاں ہیں؟ بھائی، پاس والے جنگل میں ایک آدم خور شیر لوٹ آیا ہے۔ اس نے وہاں کے سبھی جانوروں کو مار دیا ہے۔ میں چھپتے چھپاتے ماں اور ابا جی کو یہاں لے کر آ رہا تھا، پر پتہ نہیں کیسے اس آدم خور شیر کو یہ بات معلوم ہو گئی اور اس نے ہم پر حملہ کر دیا۔ میں نے ابا جی اور ماں کو بچانے کی پوری کوشش کی، پھر شیر نے اپنے نوکیلے دانتوں سے ماں اور ابا جی کو مار دیا۔ انہیں بچانے کی کوشش میں بھی زخمی ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے اب میں نہیں بچ پاؤں گا۔ بس میں تمہیں یہ آگاہ کرنے آیا ہوں کہ شیر اسی جنگل کی اور آ رہا ہے۔ سبھی کو اپنی حفاظت کا انتظام پہلے ہی کر لینا چاہیے۔ یہ بول کر ہرن وہیں مر گیا۔ سبھی جانور ہرن کی باتیں سن کر خوف میں آ گئے۔ اپنے پورے خاندان کو کھو دینے کے بعد منچو بلک بلک کر رونے لگا۔ میرے خاندان کو جس شیر نے ختم کیا ہے، میں اس سے بدلہ لے کر رہوں گا۔ منچو دوسرے جانوروں کے پاس مدد مانگنے کے لیے گیا، لیکن سبھی نے اس کی مدد کرنے سے منع کر دیا۔ نہیں ہرن بھائی، ہم شیر سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ جنگل کے سبھی جانوروں نے جنگل سے دور بھاگ جانے کا فیصلہ لیا ہے، اور اگر تمہیں شیر سے لڑنے کا اتنا ہی شوق ہے تو تم خود ہی شیر کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ ہم سبھی کو بھاگنے کے لیے تھوڑا اور وقت مل جائے گا۔ کسی بھی جانور نے منچو کی باتیں سننا بھی نہیں چاہی اور سبھی آہستہ آہستہ جنگل چھوڑ کر جانے لگے۔ منچو کو معلوم ہو گیا کہ اب اسے اکیلے ہی شیر سے نپٹنا پڑے گا۔ میں شیر کی طاقت سے جیت تو نہیں سکتا، مجھے اسے اپنی چالاکی سے ہی ہرانا چاہیے۔ منچو شیر کی طرف چل پڑا اور کچھ ہی دوری پر اسے شیر درخت کے نیچے آرام کرتے ہوئے ملا۔ وہ منچو کے ماں باپ کی ہڈیاں کھا رہا تھا۔ واہ، جنگل کے جانور تو بڑے بیوقوف ہیں، خود ہی چل کر میرے پاس آ گئے ہیں۔ ہاں راجا جی، آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ ارے جنگل کے سبھی جانور بے وقوف ہیں۔ جب اتنا طاقتور شیر یہاں بیٹھا ہے تو ہمیں کسی اور شیر کی غلامی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کسی کا کھانا بننا ہی پڑے تو میں چاہوں گا کہ کسی طاقتور شیر کا کھانا بنوں۔ کیا کہا تم نے؟ جس جنگل میں میں جانے والا ہوں وہاں پر پہلے سے ہی ایک شیر ہے۔ ہاں، بہت ہی طاقتور ہے، پر مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے آپ کے چرچے جنگل کے بہت سے جانوروں سے سنے ہیں۔ ہاں، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں آج ہی چل کر اسے ختم کر دوں گا، جس کے بعد میں دونوں جنگل کا بادشاہ بن جاؤں گا۔ ہرن بھائی، مجھے جلدی وہاں لے چلو۔ منچو ہرن اسے راستہ بتاتے ہوئے لے جاتا ہے۔ دونوں راستے میں ہی جا رہے تھے کہ وہاں انہیں خالی تالاب ملتا ہے۔ دیکھا راجا جی، یہ خالی تالاب اس شیر کا ہی کام ہے۔ اسے ایک بار بڑی پیاس لگی تھی،
जिस के बाद उसने एक ही बार में पूरे तालाब का पानी पी लिया था। क्या वो सचमुच इतना बड़ा है? उसने पूरे तालाब का पानी एक ही बार में पी लिया। हाँ, ये सच है, पर मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप उससे कई ज्यादा पानी पी सकते हो। शेर को मन ही मन डर लग रहा था। वो जैसे तैसे अपना डर हिरन के सामने छुपा रहा था कि कहीं उसकी बेइज्जती ना हो जाए। और वो दोनों वहां से आगे की ओर निकल पड़े। रास्ते में बहुत सारे जानवरों की हड्डियां पड़ी थी। उन्हें देखकर मंचू शेर से बोला, देख रहे हैं राजा जी, ये सब उस शेर की एक वक्त की खुराक है, पर मुझे पूरा यकीन है कि इतना खाना तो आपको नाश्ते के लिए ही कम पड़ता होगा। शेर ये बात सुनकर बहुत डर गया, पर वो हिरन की बातों में हामी भरी जा रहा था। उसके बाद दोनों आगे की ओर बढ़ने लगे और एक पहाड़ के पास पहुंच गए। तभी पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर आकर गिरने लगे। राजा जी, वो शेर यही इस गुफा में रहता है और जब भी अंगड़ाई लेता है पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। क्या वो सचमुच इतना ताकतवर है? अरे पर मुझे पूरा यकीन है। चलिए मैं आपको उसकी गुफा तक ले चलता हूँ। शेर अभी और भी डर गया। हिरन शेर को एक गुफा के दरवाजे तक ले आया। चलिए राजा जी, अपनी पूरी ताकत के साथ उस शेर को ललकारें। शेर इतना डर चुका था कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। उसे लग रहा था कि इतना बड़ा शेर अगर मुझ पर आ झपका तो मैं आज ही मारा जाऊंगा। और उसे इस बात का भी डर था कि हिरन के सामने उसकी बेइज्जती ना हो जाए। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर धार लगाई। उसकी धार गुफा से टकराकर दुगनी होकर लौट आई और ये सुनकर शेर बुरी तरह से भागने लगा। शेर वहां से भाग निकला और भागते भागते शेर की पूंछ झाड़ियों में अटक गई। शेर के दिमाग में बड़े शेर का खौफ गूंज रहा था। उसे ऐसा लगा कि बड़े शेर ने उसे जकड़ लिया है। शेर की घबराहट की वजह से उसकी सांस फूलने लगी और कुछ ही मिनटों में शेर की जान निकल गई।